اور ایک وہ تھے جن کو لائٹ لگتے ہی پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. یہ ربیع الاول میں لائٹ کیوں ہے؟ ارے لائٹ ہماری مسجد پہ لگی ہے، چہرہ تمہارا کالا کیوں ہو رہا ہے؟ حضور کی عزت میں تم اپنے بیٹوں کے برتھ ڈے پر بڑے بڑے کیک لگاؤ اور موم بتیاں جلا کر کے اسراف کرو، اور یہ پتہ بھی نہیں کہ یہ بیٹا بعد میں بڑا ہو کر کے ڈاکٹر بننے والا ہے کہ ڈاکو بننے والا، پھر بھی تم بڑے شور سے برتھ ڈے منا رہے ہو. اور ایک میرے مصطفیٰ کی آمد کا ذکر ہوتا ہے جو سب کو پتا ہے وہ کائنات کا سب سے اعلیٰ رسول ہے، وہ کائنات کے سب سے اعلیٰ انسان ہیں. ان کا آنا کیا ہمارے لیے رحمت نہیں ہے؟ ان کا آنا پوری کائنات کے لیے. اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا کہ اے مومنو میں نے تم پر احسان کیا کہ اپنا رسول تمہارے درمیان بھیجا ہے، تمہارے درمیان بھیجا ہے. تو وہ رسول جب آئے تو میرے عزیزو خوشیاں منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ ابھی 15 اگست گیا، یوم آزادی، انڈیپینڈنس ڈے. ارے وہ تو 80 سال ہو گئے. ہر سال جھنڈا لگاتے ہو، ہر سال پھول پھینکتے ہو، ہر سال لوگوں کو مبارکبادی دیتے ہو. ایک ایسی تاریخ کو ہم بھلانا نہیں چاہتے کہ ہمارا دیش غلامی سے آزاد ہوا تھا. ایک اچھا دن ہماری اس وطن میں آیا تھا 15 اگست کو. سارے لوگ خوشیاں مناتے ہیں، اس میں ہندو کیا مسلم کیا جتنے بھی دیش واسی ہیں سب مناتے ہیں. اور آج تک کوئی کہتا نہیں پوچھتا نہیں، کیونکہ پتا ہے آج نہیں آزاد ہو رہا ہے، ہر 15 تاریخ کو نہیں آزاد ہوتا ہے. ہو کر 80 سال ہو گئے، لیکن ریپیٹڈلی ہر سال اس دن کو یاد رکھا جاتا ہے. اسی طرح میرے عزیزو 12 ربیع الاول کو اس کائنات کا نقشہ بدل گیا تھا. آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت. میرے مصطفیٰ جب آئے تو ظلم کو مٹانے والی تاریخ کا دن ہے، امن کو قائم کرنے والی تاریخ کا دن 12 ربیع الاول ہے. وہ بچیاں جو پیدا ہوتے ہی قبر میں دبا دی جاتی تھیں، ان بچیوں کے زندہ رہنے والا دن 12 ربیع الاول ہے. عورتوں کی عزت دینے والا دن 12 ربیع الاول ہے. یتیموں کو عزت دینے والے کا دن 12 ربیع الاول ہے. بیواؤں کو تو جنگلوں میں بھیج دیا جاتا تھا، مگر میرے مصطفیٰ نے بیواؤں کو گلے لگا کر نکاح کر کے پوری دنیا میں ان کی عزتوں کو بڑھایا. 12 ربیع الاول نہ ہوتا تو نہ یہ رمضان ہوتا، نہ یہ قرآن ہوتا، نہ یہ مسجدوں سے اذان گونج رہی ہوتی. ارے نہ تم ہوتے، نہ ہم ہوتے، نہ یہ نام کے تذکرے ہوتے. حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے تو جان ہے. میرے عزیز ہو، آپ اس بات کو پھیلائے ہوئے لوگوں کی باتوں کی طرف نہ جائیں. میلاد کہاں سے ثابت ہے؟ میلاد کہاں لکھی ہوئی ہے؟ جشن عید میلاد النبی کیوں کرتے ہو؟ یہ سب تمہارے خرافات ہیں، تمہاری بدعتیں ہیں. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں زیادہ بحث میں مت پڑھو، ان سے کہو میلاد کہاں ہے؟ ہماری قسمت میں. بس میلاد کہاں ہے؟ قسمت میں ہے. یہ قسمت والے لوگ کرتے ہیں جن کو نبی سے پیار ہے، وہ اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں، وہ اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں. اور کسی کو درد ہو اور تکلیف ہو اور چہرے کو موڑ آئے اور ان کو برتھ ڈے میں کوئی تکلیف نہیں، ان کو پورے دنیا بھر کے کوئی ڈے بناؤ، فادر ڈے، مدر ڈے، ویمن ڈے، کتا ڈے، ہاں اینیمل ڈے بھی ہے، سب منا لو، کوئی تکلیف نہیں. لیکن رسول اللہ کا دن آئے تو سوالات پر سوالات، سوالات پر سوالات. میرے عزیزو ایک بات سمجھ کر کے چلو، میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ ہر بندہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے. میں گانے بجے، ڈی جے، ناچ، ان سب کی حمایت نہیں کر رہا ہوں کہ جلوس میں یہ سب کرنا چاہیے. نہ، اس دن پوری دنیا کو دکھانا چاہیے کہ رسول اللہ کے اخلاق کیسے تھے. وہ پیغام دینے کا دن ہے. اللہ تبارک و تعالی اس میلاد مبارکہ میں ہمیں سچا عشق رسول عطا فرمائے. رب تبارک و تعالی ان نونہالوں کے دلوں میں محبت مصطفیٰ کی دھڑکنیں عطا فرمائے. جب لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت مواب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ میرے عزیزو، اس علاقے میں خطابت کے طور پر پہلی میری حاضری ہے، لیکن عام طور پر شافعی حضرات کو بہت سائلنٹ سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں جو شافعی بھی ہیں ان کے اندر حنفی جوش بھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میرا نام جس چیز سے جڑا ہوا ہے، ناموس رسالت، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پاک، اور یہ جب نام اور یہ کام سادہ سے مسلمان کو بھی نظر آ جائے تو جوش خود بخود آتا ہے، کیونکہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، بات جب ان کی ہو تو پھر آدمی کے اندر ایمانی حرارت جاگ جاتی ہے۔ ایک بہت بڑے یہودی عالم نے 3 PhD کی ہے، زندگی لگا دیا ریسرچ کرتے ہوئے اس بات پر کہ مسلمانوں کے تاریخ میں، ان کی ہسٹری میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ بڑے بڑے بادشاہ آئے اور ان کو قتل کیا، مارا، گھر سے نکالا، وطن جلا دیا۔ کئی مرتبہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے۔ بغداد کو 5 مرتبہ اجاڑا گیا ہے اس کی ہسٹری میں۔ ایک مرتبہ تو اتنے خطرناک طریقے سے بغداد کو تباہ کیا گیا تھا کہ بغداد کے درمیان میں جو دریا بہتا ہے، دریائے دجلہ، وہ پورے مسلمانوں کے خون سے لال ہو گیا تھا۔ پوری لائبریری جلا دی تھی۔ ایک مرتبہ بغداد میں اتنی تباہی مچائی گئی تھی تاتاریوں کے زمانے میں کہ مسلمانوں کے سر سے، کھوپڑیوں سے مینار بنا دیا تھا۔ سب کچھ ہوا، گرناتا میں، اسپین میں، مراکش میں، کئی جگہ پر ظلم ہوا، قتل عام ہوا، جینوسائیڈ ہوا۔ وہ یہودی عالم کہتا ہے کہ میں اس بات پر ریسرچ کر رہا ہوں، 1400 سالوں میں ان کے ساتھ کئی مرتبہ ایسا ہوا، لیکن واپس یہ جمع ہوتے کیسے ہیں؟ دوسری کسی قوم کے ساتھ اتنا جینوسائیڈ ہو جائے تو وہ اس زمین سے ختم ہو جاتی، ان کی نسلیں ختم ہو جاتی، ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ ایسے کئی آبادیاں ہوئی ہیں افریقہ میں، یورپ میں، کہ وہ نسل ختم کر دی گئی جینوسائیڈ کے بعد۔ لیکن مسلمان ایک قوم ایسی ہے، ان کے ساتھ کتنی مرتبہ جینوسائیڈ ہوا، کتنی مرتبہ ان کو قتل عام میں تباہی مچائی گئی، لیکن پھر سے یہ جمع ہوتے ہیں۔ ان کی اذانیں زندہ ہیں، ان کی نمازیں زندہ ہیں۔ یہ دیکھو، قتل عام کے بعد ان کا جوش زندہ ہے۔ یہ حالات کو نہیں دیکھتے، پھر بھی لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ یہودی عالم کہتا ہے، میں نے دیکھا اپنی 3 PhDوں میں نے ریسرچ کیا تو ایک ہی چیز نظر آتی ہے، ان کو ان کی ٹوپیاں، ان کی داڑیاں، ان کے جبے کرتے یہ نہیں جوڑتے، ان کو ان کی مسجدیں نہیں،
بلکہ ان کو سب چیزیں ختم ہو جانے کے بعد بھی کوئی چیز جوڑتی ہے تو وہ نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہے کہ ان کے ٹکڑے ہو جانے کے بعد بھی پھر سے ان کو زندہ کھڑے ہونے میں طاقت دیتا ہے. وہ ایک نام ایسا ہے میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، جب اس نام کی بات آتی ہے تو سارے اختلافات پیچھے پھینک دیتا ہے، آدمی پیچھے پھینک دیتا ہے. عظمت رسالت کی بات ہے، نبی پاک کی بات ہے، ان کی عزت کی بات ہے. اسی لیے میرے عزیزوں میرا ایک جملہ ہے، میں اپنی تقریر میں ہمیشہ کہتا ہوں، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو. ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو. آج انجان علاقے میں بھی اگر میں جاؤں تو عزتیں ویسی ہی دیکھا میں نے. حیرت ہوتی ہے، میں کئی ایسے علاقوں میں گیا جہاں ہمارا ایکسپیکٹیشن بھی نہیں ہوتا کہ یہاں کے لوگ جانتے بھی ہیں کہ نہیں جانتے، لیکن ان آبادیوں میں بھی جب لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو وہی عزت دیتے ہیں جو یہ جوش والی عزت ہے. وجہ اس لیے ہے کہ ہمیں ہمارے کپڑوں سے عزت نہیں دی جاتی، ہمیں ہمارے منصب کی وجہ سے عزت نہیں دی جا رہی ہے، نہ میرے خاندان کی وجہ سے. جو کچھ بھی عزت ملتی ہے وہ رسول اللہ کے قدموں کی برکت ہے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. توجہ، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. بلال حبشی حبشہ سے آئے تھے، چہرہ کالا تھا لیکن مکہ والوں نے غلام بنا کر کے رکھا تھا. بارگاہ مصطفیٰ سے جڑے، تکلیفیں تو آئیں، مصیبتیں تو آئیں، لیکن جانتے ہیں آپ جب فتح مکہ ہوا 20 رمضان کو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ مدینے سے چل کر مکہ آئے، اور مکہ جب فتح ہوا تو مکہ میں حرم پاک میں پہلی اذان دینی تھی، پہلی اذان اعلان کے ساتھ ہونی تھی. تو اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اذان کے لیے کس کو بلایا؟ اسی بلال حبشی کو بلایا. اس مکہ کے فتح کے دن، فتح مکہ کے دن ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، حیدر کرار بھی ہیں، رضوان اللہ علیہ مجمعین، سب وہاں بڑے بڑے صحابہ ہیں. لیکن حضور نے بلال حبشی کو بلایا، آؤ تم آؤ، اور اس کے بعد کہا کعبے کی چھت پر چڑھو. اذان کہیں سے بھی دے سکتا ہے آدمی، زمین پہ کھڑے ہو کے بھی دے سکتا ہے، یا چھوٹے اونچے ٹیلے پر کھڑا ہو کر کے بھی اذان دے سکتا ہے. لیکن یہ کیوں کہا کہ بلال کعبے کے اوپر چڑھ کر کے اذان دو؟ دنیا کو یہ بتانا تھا جو رسول اللہ کی محبت میں زخم کھاتا ہے اللہ اس کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیتا ہے. اس کی عزتوں کا حال یہ ہے. اور ایک تاریخ میں آپ کو بتاؤں، ایک تاریخ، مکہ جب فتح ہوا تھا، مکہ کے فتح کے دن جو حالات تھے مکہ میں، وہ ایسے حالات تھے کہ لوگ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگے پھر رہے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو حرم میں آیا اس کو امن ہے، جو عبد المطلب کے گھر میں آیا اس کو امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں آیا اسے امن ہے. یہ اعلانات حضور کی طرف سے ہو رہے تھے کہ جو ان علاقوں میں آیا اسے امان دی جائے گی، اس کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی. کچھ لوگوں نے آ کر کے سفارش کی، ریکویسٹ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگ بہت زیادہ ہیں، سب حرم میں آ نہیں پائیں گے، سب عبد المطلب کے گھر میں آ نہیں پائیں گے، سب جو ہے ابو سفیان کے گھر میں آ نہیں پائیں گے، اور کچھ آپ ایکسیپشن دے دیجئے اور تھوڑا سا امن کے لیے بڑھائیے. اس دن کا ایک اعلان اکثر لوگ بولتے نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جاؤ راستے پر ایک جھنڈا لگاؤ، جھنڈا لگاؤ. اور اس جھنڈے کا نام کیا تھا؟ بلال حبشی کا جھنڈا.
کس کا جھنڈا؟ اور اعلان فرمایا کہ جو اس جھنڈے کے نیچے آیا اسے بھی امان دی جائے گی. 10,000 صحابہ تھے، ان میں سے کسی اور کے نام کا جھنڈا نہیں، بلال حبشی کے نام کا جھنڈا. اور مکہ کے وہ کافر و مشرک جو اسی مکہ کی سرزمین میں بلال حبشی کے پیروں میں رسی ڈال کر کھینچتے تھے، ان کے جسم پر گرم سل رکھتے تھے، ان کو گرم ریت میں سلاتے تھے، انگارے کوئلے ان کے پیٹھ پر داغتے تھے، وہ سب وہاں پر موجود تھے. ان کو اپنے جان بچانے کی فکر تھی، جائیں تو کہاں جائیں. لیکن جب اعلان سنا کہ ایک جھنڈا بنایا گیا ہے بلال حبشی کے نام کا، اس جھنڈے کے نیچے جو آیا اسے امان ہے. آج وہی ظالم اپنی جان بچانے کے لیے بلال حبشی کے جھنڈے کے نیچے آ رہے تھے. میرے مصطفیٰ نے دنیا کو یہ بتایا، جس غلام رسول کو تم ہلکا سمجھتے ہو، ایک وقت آئے گا اپنی جان بچانے کے لیے اسی غلام کے جھنڈے کے نیچے تمہیں آنا پڑے گا. وقت آئے گا اپنی جان بچانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں کی ان کے پناہ لینی پڑے گی. حالات میرے عزیزوں مکہ مکرمہ میں، کیا بلال حبشی نے کبھی یہ سوچا تھا؟ جب ان کو پیروں میں رسی ڈال کر کے مکہ والے کھینچتے تھے اور گرم سل پر سلاتے تھے، ریت پر سلاتے تھے، ان کی پیٹھ پر انگارے رکھتے تھے، اس وقت انہوں نے سوچا تھا ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب یہی ظالم اپنی جان بچانے کے لیے میرے جھنڈے کے نیچے آئیں گے؟ زندگی میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں، امید ہے یہ بیان آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. اگر یہ بیان پسند آیا ہو تو ہمارے چینل آئنم خان ریاکٹ کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا اور ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں. بیان کیسا لگا ہمارے کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیں. دوستوں، ہم آپ کے سامنے روزانہ مفتی سلمان اظہری صاحب کے نئی ٹاپک پر بیان لاتے رہیں گے. دوستوں، آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل آئنم خان ریاکٹ کو سبسکرائب ضرور کریں. جزاک اللہ خیر.